یہ میرے آقا کی طرف سے ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سے عمل ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے ایک اور پیارا عمل بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یوم جمعہ کو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، 1000 مرتبہ درود پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ ہم دنیا کا محل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے محل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بنگلے بنانے کی فکر میں لگے ہیں۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسان نسخے عطا فرمائے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مالدار 1000 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں محل ملے گا، بلکہ غریب بھی پڑھے تو اسے جنت میں محل دے دیا جائے گا۔ آقا چاہتے ہیں کہ ان کا امتی کامیاب ہو جائے اور جنت کا مسافر بن جائے۔ اب یہاں مسلمانوں کی عدم توجہی کے حوالے سے بات کروں کہ مسلمان کتنی غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، نیت کرتے ہیں نا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ کہاں کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، منہ کے حوالے سے کیا نیت کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ میرا، بولیے بھئی آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو بولیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ لیکن سچ بتائیے گا، سچ بتائیے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا سب سے کٹ کے ہم نے رخ تیری طرف کر لیا، اور جب تک کہ سب سے رخ پھیر کر اس کی طرف رخ نہ کریں، اس کے گھر کی طرف رخ نہ کریں، تب تک کہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز ہوگی ہی اس وقت جب سب سے رخ موڑو اور اس کے گھر کی طرف رخ کرو، تب نماز ہوگی۔ لیکن سچ بتائیے 2 رکعت بھی ایسی ہم پڑھتے ہیں جس میں اس کی طرف توجہ کے علاوہ کوئی دوسری توجہ ہی نہ ہو؟ ہم 2 رکعت بھی ایسی نہیں پڑھ پاتے، ادھر اللہ اکبر کیے بغیر کیلکولیٹر کے دن بھر کا سارا حساب ہو گیا۔ آ رہے ہیں نماز میں یہ کہتے ہوئے کہ سب سے رخ موڑ کر تیری طرف ہم نے کر لیا، اور 1 منٹ بھی دل اس کی طرف نہیں، 1 منٹ بھی نہیں۔ ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات، ادھر کی توجہ ادھر کی توجہ، اسی میں وقت گزر گیا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ آسان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ میں 2 رکعت اس طرح سے پڑھ لوں کہ خدا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور خیال آئے ہی نہیں، امپاسبل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اور آپ تو کیا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نیت کی اور ارادہ کیا کہ آج 2 رکعت میں ایسی پڑھوں گا جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال مجھے آئے ہی نہیں۔ فرماتے خدا کی قسم پوری رات میں مشق کرتا رہا لیکن کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی خیال آ ہی جاتا تھا۔ بایزید بستامی جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت ایسی نہ پڑھ سکا، تو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن قربان جائیے یہاں مصطفیٰ پیارے نے آسان فرما دیا، آسان فرما دیا۔ کتنا آسان فرما دیا؟ احسان کی تعریف یہ فرما دی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔
کہ تم اگر اس کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتے تو اس کی رحمت تو تمہاری طرف متوجہ ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی رحمت تو دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ توجہ رہ کیوں نہیں پاتی؟ انبیاء کی رہتی تھی، صحابہ کی رہتی تھی، باقی لوگوں کی توجہ کما حقہ کیوں نہیں رہ پاتی؟ غور سے سنیے گا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے، ہمارا چہرہ اس لائق کہاں کہ ہم خدا کو دکھا سکیں؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ تھوڑی دیر بھی اپنی طرف مائل کر دیتا ہے، ورنہ ہمارا چہرہ اس لائق نہیں کہ اس کی طرف ہم توجہ دے سکیں۔ لیکن انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء کی شان یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں، اور زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی توجہ تو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رہتی، ہمیشہ اپنے رب کی طرف۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیں۔ ایک کفن چور تھا، کفن چور تھا، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے کفن کو چوری کرنے کے لیے وہ پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کے کفن کو کھینچنا چاہا، اس عورت نے کھینچ کر ایک تماچا مار دیا۔ اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دی اور اس نے کھینچ کے تماچا مار دیا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اس عورت کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص اس کے بعد توبہ کر لیا کہ اب آئندہ کبھی میں کفن چوری کا کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ شخص ایک اللہ کے ولی کی محفل میں جاتا، درس سنا کرتا، ان کی صحبت سے استفادہ کرتا، لیکن چہرہ اس نے ڈھانکے رکھا تھا۔ ایک دن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تو اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھتا ہے، دوست ہو کر دوست سے چہرہ چھپاتا ہے؟ کہ اگر آپ امان دے تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ امان ہے۔ اس نے چادر ہٹائی تو 5 انگلیوں کے نشان چہرے پر تھے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں نشان کس چیز کے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ نشان اس چیز کے ہیں کہ استغفر اللہ بولے میں کفن چور تھا، اور ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک عورت کا کفن چوری کرنے کے لیے میں گیا تو اس نے کھینچ کر مجھے تماچا مار دی، جس کی وجہ سے اس کی انگلی کے نشان میرے چہرے پر آ گئے۔ میں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اب دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اب وہ بزرگ اس واقعے کو دوسرے بزرگ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب واقعہ ایک بندے سے سنا، جو یہ واقعہ ہے عورت کو اللہ نے زندگی دی اور وہ عورت قبر کے اندر زندہ ہو کر اس نے تماچا مار دیا، اور میں نے اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان دیکھے۔ اب آپ دیکھیں وہ بزرگ فرماتے ہیں جنہوں نے اس بندے کو دیکھا تھا ان سے کہ ذرا اس کفن چوری کرنے والے شخص سے پوچھو کہ کیا قبر میں دفنائے جانے والے مسلمانوں کا چہرہ قبلے کی طرف جب کر دیا جاتا ہے تو اس نے قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھا ہے؟ یعنی قبلے کی طرف کے ڈائریکشن کا معاملہ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جیتے جی بھی تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور مرنے کے بعد بھی چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اس لیے جب کوئی مسلم میت کو اتارا جاتا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کفن چور سے بزرگ نے پوچھا کہ جب مسلمان مرتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، کیا تم نے قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے، قبلے سے پھرے ہوئے چہرے بھی دیکھے؟ کہا ہاں، بہت ساروں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ برے خاتمے کی علامت ہے، اور وہ برا خاتمہ چند وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے، نماز میں سستی کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، ماں باپ کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے،
خاتمہ خراب ہوتا ہے، اور لٹانے والا تو چہرہ قبلے کی طرف کر کے قبر میں لٹا کر آ جاتا ہے، لیکن جب وہ لٹا کر چلا جاتا ہے تو سوء خاتمہ کی بنیاد پر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بتانا مجھے یہ ہے کہ بنگلہ بنا کر یہ نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، بینک بیلنس بڑھا کر یہ نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، بچوں کو اعلیٰ لباس پہنا کر یہ نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، سیاست میں نام چمکا کر نہ سوچو کہ کامیاب ہو گئے، دولت اکٹھا کر کے نہ سوچو کہ کامیاب بن گئے۔ حقیقی معنوں میں کامیابی وہ ہے کہ جہنم سے اللہ بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں، کوئی شخص خود سے چاہے جہنم سے بچنا نہیں بچ سکتا خدا جب تک کہ نہ بچائے، اور کوئی چاہے میں جنت میں چلا ہی جاؤں گا نہیں جا سکتا جب تک کہ خدا داخل نہ فرما دے۔ اس لیے قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی بچ گیا نہیں بچا لیا گیا۔ کس نے بچا لیا؟ میرے کریم نے اپنے فضل سے بچا لیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کس نے داخل کیا؟ پالنہار حقیقی نے اپنے کرم سے داخل فرما دیا۔ تو قرآن کہتا ہے فقد فاز، بے شک وہ کامیابی ہے۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھو کہ کثرت مال، کثرت منال، کثرت اولاد، یہ کامیابی اصل میں ہے ہی نہیں، یہ ایک لمحاتی کامیابی ہے۔ اور قرآن نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنے حصے کا نہ بھولو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کفن ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسان، اگر تو نے بنگلہ بنا لیا، بینک بیلنس کر لیا، کپڑے بنا لیے، سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن تو ایک چیز کو مت بھول کہ سب تو رکھ دے گا، کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو اس چیز کو یاد رکھ جو تیرے ساتھ آنے والی ہے، اور وہ چیز تیرے ساتھ کفن آئے گا کہ یہاں سے صرف تو 3 چادر پہن کر کے ہی جانے والا ہے۔ تو اپنے نصیب کی اس چیز کو، حصے کو فراموش مت کر، اسے فراموش مت کر۔ عرش کے سائے میں ایک درخت ہے، اس درخت کا ہر پتا ہر امت کے لیے، ہر آدمی کے لیے ہے۔ جب وہ پتا گرتا ہے نا تو یہ اسی وقت گرتا ہے جب اس بندے کی روح کے قبض کا فیصلہ مولا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنی موت کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں، اور یہ تصور ہمیشہ رکھیں کہ دولت مند ہو کر یا غریب ہو کر ناکام سمجھنا اور دولت مند ہو کر کے یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہیں، نہیں، مرنا برحق ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ صحیح معنوں میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ جہنم سے بچا لے، اور پروردگار کی بارگاہ میں ایسے کام کا تحفہ پیش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیں جنت کا حقدار بنا دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اس کے لیے یاد رکھیں، موت کو یاد رکھنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس کا نسخہ عطا فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ جب تم اس کے فانی جسم کو ہاتھ لگاؤ گے نا تو تمہیں موت یاد آئے گی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو کاندھا دیا کرو کہ اس سے دل غمگین ہو جاتا ہے، اور جب کسی کا دل غمگین ہو تو عرش کے سائے میں اس دل کو جگہ عطا کر دی جاتی ہے اور اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں سے نفرت اختیار کرو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جہنم سے بچنے والے اعمال اور جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرو۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے
साथी हमारे साथ कल थे, गुज़िश्ता साल हम कहते थे ये हमारे साथ हैं, और आज हम ये कहते हैं वो थे। तो हैं में से थे होने में टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। और आजकल तो सिचुएशन ये है कि बेटे के पास भी टाइम नहीं है कि बाप की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़े, टाइम नहीं है। खुद आप अपनी जिंदगी से देखें कि आप में से अगर किसी के वालिदैन का इंतकाल हुआ है तो कितनी मर्तबा वालिदैन की कब्र पर जाते हो या उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हो, याद ही नहीं। 2-3 दिन माँ बाप के इंतकाल पर आदमी रोता है, फिर अपने काम में मसरूफ हो जाता है, थे चले गए। तो हम और आप भी चले जाएंगे, परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। जब रूह का फरिश्ता कब्ज करने वाला आएगा हम चले जाएंगे, चले जाएंगे, नहीं रोक सकता कोई दुनिया का इंसान। तो क्या हम साथ लेकर के जाएंगे? क्या तैयारी की हमने, क्या तैयारी की है कुछ हमारे पास सिवाय गुनाहों के? दफ्तर पूरा सियाह है, आमाल नामे में कोई नेकी दूर तक नजर नहीं आती। हम लगे सुबह से लेकर रात तक माल कमाने में। ये माल किसके काम आएगा? वरसा के काम आएगा। माल कमाना बुरा नहीं, माल नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, माल नहीं होगा तो खाएंगे कैसे, माल नहीं होगा तो ज़कात कैसे देंगे, माल नहीं होगा तो हज कैसे करेंगे, माल नहीं होगा तो मस्जिद कैसे बनेगी, माल नहीं होगा तो तालीम कैसे होगी। सब माल बुरा नहीं है, लेकिन माल में इतने डूब न जाओ कि आमाल ही भूल जाओ। इसीलिए बड़ी प्यारी बात कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाई है, बड़ी प्यारी बात। मर्द के हवाले से कुरान ने कहा, कौन है मर्द? मर्द कौन है? तो याद रखें, कुरान मुकद्दस ने मर्द उस बंदे को फरमाया जिसे खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती। यानी वो तिजारत में तो लगा है, लेकिन दिल में ये ख्याल पैदा है कि नमाज तो नहीं छूट जाएगी। अजान हुई, छोड़ा माल को, नमाज के लिए निकल गया। ऐसा बंदा हकीकी मानों में कुरान की रोशनी में मर्द है, ऐसा इंसान मर्द है। माल के लिए नमाज नहीं छोड़ देता, नमाज के लिए माल छोड़ देता है। ये चीजों का ख्याल फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी दर हकीकत यही चाहती है कि जहां हमेशा रहना है उसकी भी तैयारी होनी चाहिए, और जहां कितना रहना है नहीं मालूम, लेकिन वहाँ के हवाले से भी हमें कुछ एहतमाम करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन आज एक तसव्वुर दिलो दिमाग में ले करके उठो, असल कामयाबी वो है जब हमारा कदम जन्नत के अंदर अल्लाह अपने फजल से दाखिल फरमा दे। अगर वो अपने फजल से जन्नत अता फरमा दिया तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम कामयाब हो गए। और जब तक के कदम जन्नत में नहीं पड़ता, अपने आप को दुनिया की 1000 शोहरत मिल जाए, बुलंदी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, आप कामयाबी न समझे, ये सब टेम्पररी कामयाबी है। हकीकी कामयाबी ये है कि कदम अल्लाह जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये कुरान की रोशनी में कामयाबी है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हमें असल कामयाबी से हमकनार फरमाए। और हमारे पास तो कोई नेकी ऐसी नहीं जिस पर भरोसा करके हम ये कहें कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन हमारा यकीन अपने करीम पर जरूर है कि वो अपने फजल से जरूर अपने बंदों को, अपने प्यारे हबीब के गुलामों को जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम जिंदगी उसकी इताअत में गुजारें। देखिए एक बात और ज़हन में रखें, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आदमी यानी आज का बाप हराम कमाई भी कमा लेता है कि बच्चे के लिए बंगला बना लूं, बच्चे के लिए ये कारोबार सेट कर दूं, झूठ बोलकर, गीबत करके, पैसा दबाकर, वादा खिलाफी करके सब कुछ कर लेता है। याद रखो, बेटा कब्र के अंदर काम नहीं आएगा। उसके लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, मत करो अपनी आखिरत को बर्बाद। अगर कोई चीज काम आएगी
تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کام آئے گی. اس لیے اس کی فرما برداری کریں, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں, انشاءاللہ دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی. میرا اپنا یہ جملہ آپ ذہن کے اندر محفوظ کر کے جائیں, ہم کل کی فکر کرتے ہیں لیکن پل کی خبر نہیں. ہمیں پل کی نہیں خبر, تو ہمیں ہر لمحہ اللہ کی یاد میں, اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کا ارادہ کرنا چاہیے, تاکہ اللہ اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرمائے.